آج ایک خوبصورت دن کا آغاز ہوا تھا۔ وہ شخصی تیار ہو کر اپنی شاندار پرسنالٹی کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ قیمتی 3 پیس پر مہنگا پرفیوم اسپرے کرتا وہ مسکرایا، کہا جیسا سب نظر آ رہا ہے ایسا ہی حقیقت میں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حسرت کے رنگ ابھرے تھے اور پھر سر جھٹک کر باہر نکل آیا۔ باہر کھڑے ملازم نے سر پکڑ کر سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے بوکے اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ سر کا حکم ہے اور انہیں تم پر پورا بھروسہ ہے، تم اپنا کام مکمل کرو گے۔ اس نے لب دبا کر سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی روانہ ہوئی مگر اس کا ذہن مختلف سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ خوبصورت گلدستہ لے کر مسٹر ہاشم کے گھر پہنچ گیا تھا، جہاں مسٹر اینڈ مسز ہاشم اس کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا اور اس کے شاندار بنگلے میں مرعوب ہوتا ہوا وہ ایک ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا تھا۔ دونوں میاں بیوی اس سے باتوں میں مصروف تھے جس کا وہ فرضی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے رہا تھا، لیکن در حقیقت سارا دھیان ایک ہی سوال پر اٹکا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی فریزے کہاں ہے، جس کے لیے وہ یہ ساری محنت کر رہا ہے۔ منہ اٹھا کر پوچھنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا صبر کر کے بیٹھا رہا، شاید یہ لوگ خود ہی تھوڑی دیر تک فریزے کو بلا کر اس سے ملاقات کروا دیں۔ فریزے نہیں آئی تھی ابھی تک، ہاشم صاحب نے بلا کر پوچھ ہی لیا تھا۔ داؤد نے پہلو بدلا اور دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ مسز ہاشم مسکرائی، وہ بس آتی ہی ہوگی، آپ لوگ آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے، مسز ہاشم نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب کھانے کی میز کے گرد بیٹھے تھے، تبھی مسز ہاشم خوشی سے بولی، لیں فریزے بھی آ گئی۔ وہ اپنے عقب میں داخلی دروازے کی جانب سے دیکھ نہیں پایا تھا اور اس کی پوچھ تھی، لہٰذا وہ فوری آنے والی کو دیکھ نہ سکا، لیکن وہ خیال اسے بےتاب کر گیا تھا کہ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، وہ پہلی کیا بات کرے گا اس سے۔ تب تک وہ گھوم کر اس کے مقابل اپنی ماں کے قریب آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی داؤد کو لگا کہ جیسے وہ سب کچھ تھم سا گیا تھا کیا ہے۔ وہ نازک سے جسم والی ایک پیاری سی لڑکی تھی جس نے ہلکے پیازی رنگ میں کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ کندھے پر تھا اور کمر تک آتے بال پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے اور لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی نظر جھکا گئی تھی۔ بیٹا، یہ ہیں داؤد صاحب، یہ داؤد صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہی تمہارے پاپا نے بزنس ڈیل کی ہے۔ اسے دیکھ کر کھو سا گیا تھا، اتنی معصوم اور خوبصورت تھی وہ۔ ہیلو، اس نے آہستگی سے کہا تھا اور اس کی آواز بھی اس کے جیسی ہی نازک تھی۔ تعارف کے بعد کھانے کا آغاز ہوا اور ساتھ ساتھ ہاشم صاحب داؤد سے باتیں بھی کر رہے تھے اور دونوں بہانے سے وہاں سے ہٹ گئے تھے اور اب کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، بس یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ وہ ان دونوں کو ٹائم دینا چاہتے تھے اور موقع دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے۔ ان کے درمیان خاموشی تھی، غالباً دونوں میاں بیوی نے جان بوجھ کر انہیں یہ تنہائی فراہم کی تھی۔ کھانا بہت اچھا بنا ہے۔ خاموشی توڑنے کی کوئی اور بات نہ ملی تو داؤد نے تعریف کر دی۔ تھینکس، وہ مسکرائی، بٹ یہ میں نے نہیں بنایا، ملازمہ نے بنایا ہے۔ اس نے سادگی سے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ داؤد نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا تھا۔ بہت شاندار، بہت زیادہ شاندار نہیں کہ لازمی تعریف کی جائے، لیکن بنا لیتی ہوں۔ کھانا بنانے پر نہ صحیح، اپنے بارے میں سچ بولنے پر جو تعریف بنتی ہے، یہ داؤد نے دل سے کہی تھی کہ اس کی گلابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی جس کے باعث مزید پیاری لگی تھی اور ان دونوں کے درمیان اچھا خاصا وقت گزار کر بالآخر داؤد نے رخصت لی تھی۔ گھر آ کر بھی اس کا دھیان سارا اس لڑکی کی طرف مسکراہٹ میں اٹکا رہا تھا اور اس کے دل و دماغ پر وہ پیاری سی لڑکی چھا سی گئی تھی۔ تبھی من ہی کہہ رہا تھا کہ سارا ناٹک چھوڑ چھاڑ کر بس فوراً ہی اسے شادی کر لے اور اس کی باہوں میں ہو، پرسکون زندگی گزارے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے صبر کرتے ہوئے وہ پاس پڑے تکیے کو ہی باہوں میں پیچھتے ہوئے آنکھیں موند کر تصور کرنے لگا کہ بس وہ من موہنی صورت والی لڑکی اس کی باہوں میں ہو۔ بس یہ ہے کہ چند روز کے بعد سورج طلوع ہوا اور آج کا دن اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ آج اس کے باس کی طرف سے تیار کیے گئے اس کے نقلی انکل آنٹی اس کا رشتہ لے کر ہاشم کے گھر جانے والے تھے۔ داؤد کو پورا یقین تھا کہ وہ لوگ منع نہیں کریں گے اور اس نے اپنی اچھی ڈھاک بٹھائی ہوئی تھی ان دونوں پر، اور یہی ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے سوچنے تک کی مہلت نہ مانگی اور فوراً پہلے ہی ہاں کر دی۔ ہاشم صاحب تو پہلے جیسے ہی اس پیشکش کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی ملاقات میں شادی کی تاریخ بھی
رکھی گئی تھی جو اگلے ماہ کی تھی۔ اتنی جلدی اس سب پر ست شکر کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کھڑا کیا تھا، کہیں رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جمال احمد تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے تو سوچا ہی تھا کہ وہی سب ہو رہا ہے۔ وہ ہاشم کو پوری طرح برباد کر دینا چاہتا تھا اور اسے برباد کرنے کا سب سے آسان طریقہ اس کی جان سے پیاری بیٹی کو تکلیف پہنچا کر دینا تھا۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے عروج پر تھی۔ پیسہ پانی کی طرح بہا دیا گیا۔ داؤد کی ڈریسنگ دیکھنے کے قابل تھی۔ ڈیشنگ تو تھا ہی، وہ قیمتی لباس اور شاہانہ رہن سہن میں اسے پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ کب شادی کا دن آن پہنچا، پتہ ہی نہیں چلا۔ عالی شان حال میں اس وقت خوشی سے بھرپور جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہر طرف مبارک سلامت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالآخر داؤد اور پریزے کا نکاح ہو گیا تھا اور داؤد کی طرف سے شریک سارے نقلی دوست احباب نبیل نے ارینج کیے تھے، جس میں داؤد کو کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا سارا دھیان تو اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی دلہن پر تھا، جو صرف جوڑے میں دلہن بنی اس کی بے تابی مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ خود بھی سیاہ شیروانی میں خاصا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ خوشی تو آج مسٹر اینڈ مسز ہاشم کی دیدنی تھی کہ اتنا اچھا داماد جو مل گیا تھا۔ تمام رسومات کے بعد تقریباً اختتام پر ہوئی اور پریزے کو داؤد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور شب وصل بھی آ گئی۔ داؤد بیڈ روم میں داخل ہوا تو مدھم روشنی میں کمرہ کسی خواب کی تعبیر لگ رہا تھا۔ پھولوں سے سجا ہوا بستر، فضا میں پھیلی خوشبو اور اس کے بیچوں بیچ دلہن پری سر جھکائے مہندی سے سجے ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ داؤد خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا اور رونمائی میں تحفے میں دیے اور ڈائمنڈ لاکٹ اس کی گردن میں سجا دیا گیا۔ ٹھنڈی چمکدار چین جب اس کی جلد سے ٹکرائی تو پری کے ہونٹوں سے شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پری کا مہندی والا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ انگلیوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ پری کا چہرہ خوشی سے گلنار تھا۔ داؤد کی نظریں ہر چیز سے ہٹ کر اس کے سرخ لبوں پر تھی اور ہلکی ہلکی کپکپاہٹ لیے گدا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ نرمی سے جھکا اور اپنے سلگتے ہوئے لب اس کے لبوں سے لگا دیے۔ پری میں آنکھیں سختی سے میچ رہی تھی۔ داؤد جنونی انداز میں اس کے لبوں کو چومتا بے خود ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اس کے اوپری لب کو چومتا، کبھی نچلے لب کو چوسا۔ پریزے نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا تھا، جیسے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش ہو۔ داؤد کی قربت اس کے لیے کسی آندھی کی طرح تھی جو ضبط کی دیواریں گرا رہی تھی۔ داؤد ایک لمحے کو رکا اور اس کی پیشانی سے ٹیکی تھی بے ترتیب بے ساختہ سانسیں دھڑکتی ہوئی تیز اور خاموشی سے سب کچھ کہہ رہی تھی کہ اس نے آہستگی سے پری کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انگوٹھے اس کے گالوں پر ٹھہرے تھے۔ پری نے آنکھیں کھولی تو اس کی نگاہوں میں ایسی شدت تھی کہ دل لرز گیا تھا کہ وہ دوبارہ قریب ہوا، اس بار نرمی اور بے قراری کے امتزاج کے ساتھ، جیسے ہی وہ ہر لمحہ بے امتزاج تھی، جیسے وہ ہر لمحہ یاد میں قید کرنا چاہتا تھا۔ پری کی سانسیں بکھر گئی اور اس کا وجود اس کی قربت کے ردم میں ڈھلتا چلتا چلا گیا تھا۔ اس نے داؤد کی گرفت میں خود کو محفوظ بھی کیا اور بے خود بھی۔ وہ لمحہ، وہ خاموشی، وہ تپش، سب کچھ ایک ہی احساس میں سمٹ آیا تھا۔ مدھم روشنی میں پھولوں سے سجا بستر ان کی بے قابو سانسوں کا گواہ بن رہا تھا۔ داؤد نے پریزے کو آہستگی سے اس کے قریب کیا تو وہ لمحہ بھر وہ ٹھٹکی تھی اور پھر خود ہی اس کی قربت میں ڈھلتی چلی گئی۔ اس کی گرفت میں ایک بے قراری تھی جو ایسے چھپانے سے بے قرار نمایاں ہو جاتی تھی۔ پریزے کی پلکیں بوجھل ہوئی تھی، ہونٹوں پر لرزش اور دل کی دھڑکن بے حد سے زیادہ تیز۔ داؤد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی اور شدت کا حسین امتزاج اور پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرا دی۔ اب سانسیں آپس میں الجھی تو فضا میں ایک نشہ سا پھیل گیا تھا۔ وہ لمحہ جس وقت رک جاتا، اسی لمحے میں وہ دونوں کھوسے گئے تھے۔ داؤد کی باہیں اس کے گرد مضبوط ہوئی تھیں، جیسے وہ اسے اپنی دنیا میں محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ پریزے نے بے اختیار اس کی قربت میں قریب ہو کر خود کو اس کے اعتماد کے حوالے کر دیا تھا۔ حیا اور چاہت ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ بستر پر نرمی اور پھولوں کی خوشبو اور دلوں کو بے قراری، سب ایک ہی دم
ریدم میں ڈل گئے تھے۔ وہ خاموشی بھی بول رہی تھی۔ اگلی صبح داؤد اس سے پہلے ہی جاگ گیا تھا اور اپنے پہلوں میں سکون سے سوئی ہوئی پری کو دیکھتے ہوئے پھر سے بے ہوا اور اس کی باہوں میں بھر لیا اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا یہ پیاری سی لڑکی اس کی بیوی ہے اور وہ اس پر پورا حق بھی رکھتا ہے۔ تبھی پری نے بھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی اور اپنی طرف دیکھ نہ پایا تو مسکرایا۔ پری نے اس کی باہوں سے نکلنا چاہا تو داؤد نے اسے زبردستی کھینچ کر سینے پر گرا لیا۔ داؤد جانے دینا، سب لوگ اٹھ گئے تو کیا سوچیں گے، مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ شرمندی سی سر جھکائے بولی تو داؤد نے اس کا چہرہ تھوڑا سا تھام کر سامنے کیا۔ میری جان، گھر میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں جو سوچے گا، اور تم بھی کس نے کہا کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ پریزے نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے نا؟ داؤد نے اس کے بعد سنوارتے ہوئے اس کی سفید گردن پر لب رکھے۔ میری جان، وہ سب مہمان تھے میرے، اور میں نے کسی کو بھی یہاں رکنے کا نہیں کہا تھا۔ قریب کے لوگ تھے، اس لیے تقریب ہوتے ہی چلے گئے، اور دیکھنا ولیمے میں بھی سب آ جائیں گے، اور تم ان کی فکر کیوں کرتی ہو؟ فکر نہ کرو، میری فکر کرو۔ دیکھو میرے لبوں پر کتنی پیاس جاگ اٹھی ہے۔ وہ بے خود ہوتا ہوا اس کے لبوں کو چھو کر بولا تھا تو پری کا چہرہ شرم سے گلگنا ہوا تھا۔ داؤد نے اسے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں سے لب ٹکرائے تھے۔ پری کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی اور اس کی دھڑکنوں سے مدغم ہوئی۔ داؤد نے اسے اپنے پیروں میں گرایا اور اس کے نازک وجود پر پوری سائے کی طرح فخر ہوا تھا اور اپنی شدت پوری طرح سے اس پر لوٹاتا ہوا ایک بار پھر سے اس پر حاوی ہوا۔ ولیمے کی رات واقعی کسی خواب کی طرح طبیعی لگ رہی تھی۔ وسیع عریض لان سنہری روشنیوں سے نایا ہوا تھا۔ ہر طرف سفید اور آسمانی رنگ کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ فانوسوں سے چھن چھن کرتی ہوئی گرتی ہوئی روشنی ماحول کو جادونی بنا رہی تھی، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ پریزے جب داؤد کے ساتھ اسٹیج پر آئی تو محفل پر جیسے ایک خاموش سا سحر طاری ہو گیا ہو۔ ہلکے آف وائٹ اور سلور رنگ کے خوبصورت لباس میں پریزے بے حد باوقار اور دلکش لگ رہی تھی، جبکہ داؤد کی شخصیت میں ہمیشہ کی طرح رعب اور وقار کے ساتھ ایک نرم سی مسکراہٹ شامل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چھپی محبت سب کچھ کہہ رہی تھی، بغیر کسی لفظ کے۔ پس منظر میں موسیقی چل رہی تھی اور کئی کہکے گونج رہے تھے، کئی مبارکباد کے الفاظ بزرگ دعاؤں میں مصروف تھے، اور نوجوان خوشی کے اس لمحے کو تصویروں میں قید کر رہے تھے۔ کھانوں کی خوشبو نے محفل کو اور بھی رنگین بنا دیا تھا۔ روایتی ذائقوں سے لے کر جدید ڈشز تک ہر چیز اہتمام اور ذوق کا آئینہ دار تھی۔ داؤد نے جب ہلکے سے پریزے کی جانب دیکھا تو آنکھوں میں شکر اور اپنائیت کی جھلک تھی، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ پریزے نے بھی نظریں جھکا کر مسکرا دیا، اور مسکراہٹ میں سکون بھی تھی اور آنے والی زندگی کے حسین خواب بھی۔ یوں یہ ولیمہ محض ایک تقریب نہیں رہا، بلکہ دو دلوں کی ملن تھے۔ خیر و عافیت یہ تقریب بھی اختتام پذیر ہوئی اور سب واپس گھر کو لوٹے۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظریں پری کے حسین وجود سے جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ اس نازک سی پری پر جائزہ اور مکمل حق رکھتا تھا۔ کسی لڑکی کی بدولت اسے زندگی جیسے جینے کے پل وہ ملے تھے اور اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیے تھے۔ وہ ان پلوں کو بھرپور طریقے سے جی لینا چاہتا تھا۔ تبھی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا وہ ان کی طرف بڑھا تھا اور اسے جھک کر اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف چلا آیا۔ اسے لٹا کر وہ خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا اور اس کے خوبصورت اور دلکش نقوش میں کھوتا چلا گیا تھا۔ تم بہت حسین ہو میری جان، اور اچھی بھی۔ اس کے گالوں کو چومتا ہوا کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو وہ ہنستے ہوئے، اب آپ کو ایک ہی دن میں اتنی جلدی پتہ چل گیا کہ میں اتنی اچھی ہوں؟ داؤد نے اس کے کندھے سے شرٹ کو سرکاتے ہوئے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ پری نے بے اختیار آنکھیں بند کی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں میری جان، تم بہت اچھی ہو، اور ہمیشہ ایسے ہی رہنا، کبھی مجھے بدگمان مت ہونے دینا، مجھ سے بدگمان مت ہونا، حالات کیسے بھی ہوں۔ وہ بے ہودی میں بولتا چلا گیا، جس کی شرک پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا چلا گیا۔ پریزے نے بھی اپنے نازک بازو اس کے گرد لپیٹ کر جیسے خود اس کو حوالے کیا تھا۔ اس لیے میں پریزے کو لگ رہا تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرنے والا شوہر اس کی نیکی کا صلہ تھا جو خدا نے اسے عطا کیا۔ شادی کے چند روز بعد
دونوں ہنی مون کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کی سنگت میں گزارنا چاہتا تھا، شادی کے شور ہنگامے کے بعد جب زندگی پہلی بار سکون سے سانس لے رہی تھی، تب پریزی اور داؤد ہنی مون کے لیے روانہ ہوئے، اور یہ سفر ایک مقام تک نہیں تھا بلکہ 2 دنوں کے درمیان قربت کا آغاز تھا، اور ہلکی سی سرد ہوا، نیلے آسمان پر بکھرے بادل اور دور تک پھیلے پھیلے پہاڑ، قدرت جیسے ان کے لیے ہی مسکرا رہی ہے۔ ریزورٹ کی بالکونی میں وادی کا منظر دل کو چھو لینے والا ہی تھا۔ پریزی سفید شال اوڑھے ریکی کے پاس کھڑی تھی، اور جب داؤد خاموشی سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، اور یہ سب خواب لگ رہا تھا نا، داؤد کی آواز میں نرمی تھی۔ پریزی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہی ہلایا تھا، خواب جو تمہارے ساتھ حقیقت بن گیا۔ شام کے وقت دونوں نے جھیل کے کنارے چہل قدمی کی تھی، پانی میں ڈوبتے ہوئے سورج کی سنہری کرنیں ہاتھوں میں ہاتھ، اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے انکہی دعائیں۔ ہر لمحہ یادگار بنتا چلا جا رہا تھا۔ رات کے کھانے پر موم بتیوں کی مدھم سی روشنی میں داؤد کی نظریں بار بار پریزی پر ٹھہر جاتی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ پریزی کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی جھجک اور محبت داؤد کے دل کو بے حد سکون دے رہی تھی۔ یہ ہنی مون صرف سیر سپاٹے کا نام نہیں تھا، بلکہ اعتماد، محبت اور ساتھ نبھانے کے وعدوں کا سفر تھا، جہاں 2 زندگیاں ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ سفر کی تھکن کے باوجود پریزی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کھڑکی کے پار بدلتے مناظر اسے اپنی نئی زندگی کا احساس دلا رہے تھے۔ داؤد برابر والی نشست پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہی پریزی جو اب اس کی زندگی، اس کا سکون، اس کی ہمسفر تھی۔ ریزورٹ میں داخل ہوتے ہی وہ ہلکی خوشبو اور مدھم موسیقی نے ماحول کو اور بھی دل نشیں بنا دیا تھا۔ کمرہ کھلتے ہی سامنے شیشے کی دیوار سے نظر آتی ہوئی وادی نے پریزی کو چونکا دیا تھا۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، وہ بے ساختہ بولی تھی، اور داؤد مسکرایا تھا، کیونکہ یہاں تم ہو۔ شام ڈھلتے ہی بادل آہستہ آہستہ پہاڑوں کے گرد لپیٹنے لگی، اور بالکونی میں کھڑے دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی بلکہ ہم محبت سے بھری ہوئی تھی۔ داؤد نے نرمی سے پریزی کا ہاتھ تھاما تو وہ چونکی نہیں، جیسے اب یہ لمس اس کا حق بن چکا ہو۔ رات کے کھانے کے بعد جب کمرے میں لوٹے تو باہر کی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ شیشے پر گرتے قطرے، مدھم روشنی اور 2 دلوں کی دھڑکنیں، ہر چیز ایک دوسرے میں گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ داؤد نے آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس پر کسی مہربان بادل کی طرح چھا گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے ہنی مون سے واپس آ گئے تھے، زندگی معمول پر آ گئی تھی، لیکن پری کو لگتا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ داؤد کی محبت اس کے لیے بڑھتی جا رہی ہے۔ آج وہ داؤد کے رکنے سے پہلے ہی بستر سے نکل آئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے داؤد کی پسند کا ناشتہ تیار کیا تھا، اور اس کے کپڑے تیار کرنے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بیٹھ کر آنکھوں سے ٹیک لگائے موبائل پر مصروف تھا۔ پری کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آج تم کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں اٹھ گئی بستر سے میری جان؟ پری مسکرائی۔ ہاں، آج آپ کو آفس جانا ہے نا؟ بہت چھٹیاں کر لی آپ نے، لیکن اب آپ کو آفس جانا پڑے گا۔ داؤد کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں آفس جاؤں گا؟ میرے پاس ورکرز کی کمی نہیں ہے جو میں روز آفس جاؤں، میرا مینیجر سب کچھ دیکھ لیتا ہے، اور تو میں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سخت اور کٹھور لہجے میں بولتا ہوا اسے ٹال گیا تھا۔ پریزی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ داؤد نے اسے سخت لہجے میں کہہ کر ڈانٹا تھا۔ لیکن داؤد، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے اور کروڑوں کا بزنس بھی ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ کریں، چاہے آپ کے قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ داؤد نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کر دیا۔ بس، اور کوئی بات نہیں سنوں گا میں تمہارا کام صرف گھر سنبھالنا ہے اور میرے کام کرنے کا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتی ہو تو مجھے خوش رکھو بس۔ وہ اسے سختی نظر سے دیکھتا ہوا بیڈ سے اتر گیا تھا، جبکہ وہ منہ کھلے حیرت سے کھڑی داؤد کی باتوں پر غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر سارا دن گزارنے کے بعد داؤد گھر نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان سے گھر کے کام نپٹا کر خود کو موبائل میں مصروف کر چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو آتے ہی باہوں میں بھر کر محبت نچھاور کرنے لگا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں نے تمہیں ایسے ہی ڈانٹ دیا۔ بس تم آئندہ خیال رکھنا کہ میرے کاروباری معاملات سے دور رہنا۔ میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔
اور پھر تم تو میری جان ہو، میری بیوی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں خود کو ہلکا کرو۔ وہ اسے محبت سے سمجھاتا ہوا بولا تھا تو پری نے نہ چاہتا وہ بھی سر ہلا دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ داؤد کے اس رویے پر پریشان ہو گئی تھی۔ بہت دنوں کے بعد وہ آج گھر آئی تھی۔ داؤد آفس میں تھا اور داؤد سے اجازت لینے کے بعد گھر آ گئی تھی تو ہاشم اور زنیرہ سے ملنے کے بعد اس کے دل کو جیسے تسلی ملی تھی اور چہرے کی چمک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بے شک اس کے ماں باپ اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ہاشم اور زنیرہ بار بار اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے یا نہیں۔ اس نے پورے دل سے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ بہت خوش ہے، کہ وہ داؤد کے ساتھ بہت خوش ہے۔ داؤد ہی اچھا ہمسفر ہے میری گڑیا، میرے پریزے کھانے لگ گیا ہے، آج سب کچھ تمہاری پسند کا بنا ہے، کاش کہ داؤد بھی یہاں پہ ہوتا۔ پری مسکرا دی تھی، مما اچھا ہوا کہ داؤد یہاں پر نہیں ہے، مجھے کچھ وقت آپ کے ساتھ بتانے کا موقع مل جائے گا، میں بہت دنوں بعد آئی ہوں اور اب رات یہی رہوں گی۔ میں نے داؤد سے پوچھ لیا ہے۔ زنیرہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ جیسے ہی اس نے بریانی پلیٹ میں ڈالی تو باہر دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ سب نے چونک کر ایک دوسرے کی چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ تبھی ملازم دوڑتا ہوا آیا کہ صاحب جی وہ باہر داؤد صاحب آئے ہیں۔ ہاشم نے ملازم کو بری طرح گھورا۔ داؤد صاحب آئے ہیں تو انہیں اندر بلاؤ نا، منہ اٹھا کر بھاگے کیوں آئے ہو، لے کر آؤ انہیں اندر۔ ملازم واپس دوڑ گیا تھا، جبکہ منہ کھولے حیرت سے زنیرہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تبھی داؤد مسکراتا ہوا سب کو سلام کرتا ہوا پری کے برابر میں بیٹھ گیا۔ داؤد آپ تو آفس جانا تھا نا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ گھر آئیں گے، اگر بتا دیتے تو ہم ساتھ میں آ جاتے نا۔ داؤد نے مسکرا کر اسے دیکھا، ہاں میں بتا دینا چاہتا تھا، لیکن میں گھر میں پھر اکیلا رہ کر کیا کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد میں تمہیں شاپنگ کرواؤں گا اور پھر ہم گھر چلے جائیں گے۔ لیکن داؤد میں آج رات امی کے پاس رکنا چاہتی ہوں، بہت دنوں کے بعد آئی ہوں نا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، جیسے داؤد نے سرے سے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ نہیں، اکیلے رہنے کی عادت اب نہیں رہی، تم نہیں ہوگی تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ ہاشم اور زنیرہ سے نظر چراتے ہوئے وہ بولا تھا۔ دونوں مسکرا دیے۔ زنیرہ نے بیٹی کی طرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بیٹا داؤد ٹھیک کہہ رہا ہے نا، شادی سے پہلے تو وہ اکیلا رہتا تھا نا، لیکن اب تمہارے وجود سے اس گھر میں رونق آ گئی ہے تو بیٹا بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں نا۔ تم کھانا کھانے کے بعد داؤد کے ساتھ چلی جانا، پھر داؤد تمہیں پھر کبھی لے آئے گا اور تمہیں خوش دیکھ کر سچ میں ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے۔ پریزے نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور بستر پر لیٹ گئی تھی جب داؤد اس کے برابر آ کر لیٹا تھا اور آتے ہی اسے کھینچ کر باہوں میں بھر لیا تھا۔ مجھ سے ناراض ہو میری جان، پری نے جواب دیا۔ خاموشی اختیار کی تھی، جبکہ داؤد نے اس کی پشت پر انگلیوں سے جیسے گٹار بجایا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، دن تو گزار لیتا ہوں لیکن رات گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی قربت سے اسے پگھلا رہا تھا اور وہ پگھل رہی تھی۔ اس کے لبوں اور سانسوں کی گرماہٹ اس کی گردن اور اس کے کندھوں کو جھلسا رہی تھی۔ وہ سرگوشی میں اسے اپنی بے چینیوں کی داستان سنا رہا تھا۔ ایک لڑکی کو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت اور وفا کے سوا کیا چاہیے ہوتا ہے، اور داؤد بھی اسے محبت ہی تو دے رہا تھا۔ وہ اسے محبت میں کو جیسے فنا کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ رات بھی اس کے بغیر گزارنا جیسے ناممکن ہو گیا تھا۔ اگلی صبح ہی اسے جمال کا بلاوا آ گیا تھا اور وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد مجھے بتاؤ کیا صورتحال ہے، شادی کر کے کیسا لگ رہا ہے تمہیں ایک حسین لڑکی کی غربت میں، اسے اتنے شاندار لائف سٹائل کے ساتھ۔ داؤد کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور جمال صاحب میں بہت خوش ہوں پریزے کے ساتھ، اور ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور سادہ دل کی مالک ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، پلیز خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ میں نے کبھی کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگی، مگر آپ کے سامنے اس لڑکی کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ جمال ہنسنے لگا، اور لگتا ہے کہ میں تمہیں ایک لڑکی کے حسن نے پاگل کر دیا ہے، مجنوں ہو گئے ہو تم مجنوں۔ میں نے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو گئی تھی، مجھے گھر گاڑی اور سب کچھ بڑھ کر اتنی اچھی بیوی مل گئی۔ داؤد سر جھکائے خشک لہجے میں بولا تھا، جبکہ جمال مسکرا دیا۔ مجھے تمہارا شکریہ نہیں چاہیے،
میں جو کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے کس وعدے پر شادی یہ کی تھی، ورنہ میرے 15 لاکھ روپے مجھے دے دو۔ وہ اپنی حسین بیوی کے ساتھ عیش پر زندگی گزارو اور تم اپنے گھر میں اور میں اپنے گھر میں۔ داؤد نے لب پینچ کر لیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو۔ جمال ایک بار پھر سے مسکرایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ایک لڑکی کے لیے اتنی بڑی سزا کٹو؟ جو کہا ہے بس وہ کرو۔ اس لڑکی کو جتنا بھی جسمانی اور ذہنی طور پر ٹارچر کر سکتے ہو کرو۔ اسے اتنا مارو کہ اس کے جسم پر نیلے نشان اس کا باپ دیکھے تو چیخ اٹھے، اور اس کی چیخ جمال احمد کے دل میں جا کر سکون کی وجہ بنے، اور اس کے بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اور اگر میں یہ سب نہ کروں تو داؤد سرکش لہجے میں بولا تھا۔ تو جمال نے اسے گریبان سے جکڑ لیا۔ تو میرے 15 لاکھ کل شام تک واپس کر دینا۔ اگر نہیں کر پائے تو تمہاری لاش گلی کے کتوں کو کھلا دوں گا، یا پھر تمہاری حقیقت کھول کر ہاشم کے سامنے رکھ دوں گا، اور پھر تمہارا جو حشر وہ کرے گا وہ اس سے بھی کہیں برا ہوگا، اور تمہیں اپنی پیاری بیوی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، بہت سارے آپشن ہیں، تو پھر کیا چاہتے ہو داؤد نے اب کی بار خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے میں سر جھکایا تھا۔ وہ اس کی جانب سر جھکا کر بولا تھا۔ داؤد نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، لیکن صبر کرنا ہوگا۔